السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 153 پڑھیں گے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اذا اذنت فترسل، جب تو اذان کہے فترسل تو ٹھہر ٹھہر کر کہہ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذُرْ، اور جب تو اقامت کہے تو جلدی جلدی کہہ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، اور اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے۔ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ رواہ الترمذی وضعفہ، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے مروی، ان کی کتاب میں یہ مروی ہے اور انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اس کے ایک راوی متروک الحدیث ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اذان کے کلمات لمبے کر کے کہے جائیں گے، اور جب اقامت کہی جائے گی تو ذرا جلدی اور چھوٹے چھوٹے کلمات اس کے کہے جائیں گے۔ اور تیسری بات اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اذان کے بعد اتنا وقفہ ہونا چاہیے نماز کے کھڑا کرنے میں کہ کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، یعنی تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہو جائے، تو یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اگرچہ یہ ضعیف ہے حدیث، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا، اور باقی جو صحابہ کے آثار ملتے ہیں ان سے یہی چیز ملتی ہے کہ تقریباً اذان اور نماز کے درمیان 15 منٹ کا یا 10 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے۔ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ وَضَعَفَهُ أَيْضًا، کہ یعنی ترمذی میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان نہ کہے مگر باوضو شخص، لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے، یعنی بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کے اذان کہی جائے، لیکن اگر بے وضو بھی کوئی ہو جائے، فرض کریں بعض اوقات اذان کے دوران اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو اذان چھوڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ وہ اذان کو پورا کر لے گا اور اس کی اذان درست رہے گی۔ وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اور اسی کتاب میں سیدنا زیاد بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، کہ جو شخص اذان کہے بس وہی اقامت کہے، وَضَعَفَهُ أَيْضًا، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث کا یہ ایک ٹکڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کے ایک شخص کو کہا کہ تم اذان کہو۔ جب اس نے اذان کہی تو نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ اقامت کہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس نے اذان کہی ہے وہی اقامت کہے گا۔ تو لیکن یعنی اگرچہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن یعنی ائمہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ تمام روایات کا حل اور اس کا حاصل یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اذان کہنے والا اقامت کہے، لیکن کوئی دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ولی ابی داود فی حدیث عبداللہ بن زید، اور ابو داود میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی گئی ہے، انہ قال، کہ بے شک انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انا رأیتہ یعنی الاذان وانا کنت اریدہ، کہ میں نے اپنے خواب میں اذان کو دیکھا تھا تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں۔
تو یعنی ان کا یہ دل تھا کہ میں ہی اذان کہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقم انت، کہ تم اقامت کہو، وفیہ ضعف ایضاً، اور اس میں بھی کمزوری ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ اذان کہنے والے کوئی اور تھے، شاید ان کی آواز اونچی نہیں ہوگی، یا نبی علیہ السلام نے کسی وجہ سے ان کو کہا کہ آپ اذان نہ کہیں بلکہ آپ اقامت کہیں۔ تو یہ تعارض پہلے ذکر کر دیا گیا ہے کہ دونوں حدیثوں میں یہ تعارض ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو اذان کہے وہی اقامت کہے، اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اذان کہنے والا کوئی اور تھا اور اقامت کہنے والے یہ عبداللہ بن زید تھے۔ تو اس کا دونوں کا تعارض اور اس کا حل یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اذان کہنے والا اقامت کہے، لیکن کوئی دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے، جو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذن املک بالاذان، کہ مؤذن یہ اذان کا زیادہ استحقاق رکھنے والا ہے، یعنی یہ اذان کا مالک ہے یا اس کو اذان دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ والامام املک بالاقامت، اور امام یہ اختیار دیا گیا ہے امامت کا، املک یعنی بہت زیادہ اس کو استحقاق حاصل ہے اقامت کہلوانے کے لیے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کو بہقی نے روایت کیا ہے اسی طرح، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کو روایت کیا گیا ہے اس قول تک۔ تو اس میں املک بالاذان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ چیز لازم آتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اذان کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ ایک حدیث میں مؤذن کو مؤتمن بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کی امانتیں اس کے پاس رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہی اذان کہے گا تو روزہ لوگ سحری ختم کریں گے، اور مؤذن کی اذان سے ہی افطاری کریں گے، اذان سے ہی نمازیں پڑھیں گے۔ تو اگر یہ کمی بیشی کرے گا تو لوگوں کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اگر وہ وقت کی پابندی کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دیا گیا ہے۔ تو املک کا بھی یہاں یہی معنی ہے کہ جس کو اذان دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو کوئی دوسرا شخص یہ مجبور نہ کرے کہ تم اس وقت میں دو اور اس وقت میں دو، جبکہ وہ صحیح وقت پر اذان دے رہا ہو۔ تو اگر وہ غلط وقت پر دے اور سستی کوتاہی کرے تو پھر اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی امام جب مصلی پر کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ اقامت کہو تو پھر اقامت کہی جائے گی، یعنی امام کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے یا اس کے حکم سے پہلے کوئی اقامت نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ کھڑا ہوگا مصلی پر یا وہ کہے گا کہ اقامت کہہ دو تو پھر اقامت کہی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ان سے روایت کی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ دعا نہیں رد کی جاتی اذان اور اقامت کے درمیان میں جو مانگی گئی ہو، یعنی دونوں چیزوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ ایک حدیث میں یوں بھی الفاظ آتے ہیں کہ جو دعا دو اذانوں کے درمیان کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہاں بھی اس سے مراد اذان اور اقامت ہے، اور یہاں یہ لفظ واضح ہیں کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن خزیمہ نے اور انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو باقی احادیث سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اور بھی کئی ایسے فرامین ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے ان احادیث سے کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعا مقبول ہے۔ تو باقی یہ بات ہے کہ ایسا ایک وقت جس میں دعا کی قبولیت کو لازم قرار دیا گیا ہو، ضمانت دی گئی ہو،
کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر اس میں دعا کرنی کون سی چاہیے؟ تو سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آخرت کی نجات اور دنیا کی عافیت طلب کی جائے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. یعنی جو مقبول اوقات ہیں، ان اوقات میں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے، یا ایسی جگہوں پر جہاں دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مثلا مسجد کے اندر جمعہ کے دن، یا بیت اللہ میں، یا کسی عبادت کے بعد. تو ایسے اوقات میں زیادہ تر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عافیت کی اور آخرت کی نجات کی اور درجات کی بلندی کی دعا کی جائے. باقی ساری دعائیں اس کے بعد میں ہوتی ہیں. یہ اگلی حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور تحقیق کے لیے آتا ہے. بے شک اس لیے اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے کہ جو آگے بات کی جا رہی ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا شک نہیں ہے، بلکہ وہ 100% سچی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان کو سننے کے بعد یہ دعا کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ جو رب ہے اس پوری ہونے والی پکار کا. دعوت سے مراد یہاں توحید ہے، یعنی وہ توحید اور وہ پیغام توحید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب پر پہنچا، اور وہ مکمل ہے، تامہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ اس ساری توحید کا اور اس کے بھیجنے کا اور قرآن کے نازل کرنے کا ہر چیز کا وہ مالک ہے. والصلاۃ القائمہ، اور وہ رب ہے ایسی نماز کا جو قائم ہونے والی ہے. یعنی قیامت تک اللہ کا یہ دین قائم رہے گا اور یہی دین نافذ رہے گا، اس کے بعد کوئی اور نیا دین نہیں آئے گا. تو اللہ اس کا رب ہے. آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور مقام فضیلت. وابعثہ مقاما محمودا، اور اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے مقام محمود پر. الذی وعدتہ، جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت جائز ہو جائے گی، یعنی وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. تو اس میں ایک تو توحید کا حوالہ دیا گیا ہے، دوسرا یہاں نماز کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزوں کا رب قرار دیا گیا ہے. اور پھر اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ، یعنی وسیلہ یہ جنت کا ایک مقام ہے جس پہنچنے کے لیے نبی علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لمبا وقت سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایسی ایسی تعریفیں الہام فرمائیں گے جو ابھی تک آپ کو نہیں معلوم. تو نبی علیہ السلام پھر ان دعاؤں کے ساتھ ان اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں میں دوں گا. تو یہ ہے مقام وسیلہ. اور فضیلت، یعنی آپ کو دنیا پر بھی یہ فضیلت ملی کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ سب سے افضل ہوں گے، کیونکہ آپ کے آنے پر ہی جنت کا دروازہ کھلے گا اور آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں. مقام محمود یہ بھی جنت کا سب سے بلند ترین مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد پہلے درود شریف پڑھا جائے، پھر یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کے بعد ایک اور دعا کا بھی ذکر آتا ہے، بلکہ کئی اس طرح کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے جو اذان کے بعد کی جاتی ہیں. تو ان دعاؤں کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمہ ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اذان کے بعد کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں. جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عافیت دے دی گئی، اس کو سب کچھ دے دیا گیا.
تو عافیت یعنی تکالیف سے، مجبوریوں سے، تکلیفوں سے، دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچاؤ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے صبح شام کی دعاؤں میں بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اور اس طرح کی مزید دعاؤں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔